دور میں کوئی اٹھا اور کہا کہ میں مہدی ہوں، اور مہدی کون ہے آئیے آج سچ جانتے ہیں۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی اٹھا اور کہا میں مہدی ہوں، جھوٹے مہدی بہت آئے اور بہت چلے گئے اور بہت آئیں گے، آئیے آج سب جانتے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کب حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ میرے دوست، ہر دور میں کوئی نہ کوئی جھوٹا اعلان ضرور کیا ہے، کوئی نہ کوئی جھوٹا دعویٰ ضرور کیا ہے۔ کبھی کسی نے نبوت کا اعلان کیا، کبھی کسی نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی کسی نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ بات سچ ہے کہ ایک دور میں، ایک وقت میں حضرت امام مہدی علیہ السلام ضرور تشریف لائیں گے، لیکن اس کے بارے میں پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں۔ انشاءاللہ ان نشانیوں کو بھی جانیں گے۔ پہلے یہ جانیے کہ جو لوگ نبوت کا جھوٹا اعلان کرتے ہیں، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا، اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا، ہاں لیکن یاد رکھو میری امت میں ایسے 30 کذاب ہوں گے جو نبوت کا اعلان کریں گے، کوئی اور کسی چیز کا اعلان کرے گا، کوئی جھوٹا دعویٰ ضرور کرے گا، ایسا 30 میرے امت میں کذاب پیدا ہوں گے جو لوگوں کو گمراہ کرے گا، جو لوگوں کے ایمان و عقیدوں کو چھیننے کی کوشش کرے گا، جو میری امت میں فتنہ پھیلائے گا، فساد پھیلائے گا۔ آئیے جانیے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یعنی میرا اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی جوان مرد کا باپ نہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب خاتم النبیین ہے۔ اب میرے بعد، میرے محبوب کے بعد کوئی اب نبی نہیں آئے گا، ہاں ولی آئیں گے، ولی کامل آئیں گے، لیکن میرے محبوب کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آئیے اب جانتے ہیں جھوٹے مہدیوں کے واقعات اور جھوٹے مہدیوں کے کہانی۔ 12ویں صدی میں سب سے پہلے جھوٹے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، ان کا نام تھا محمد بن تومرت، جو مراکش افریقہ کا رہنے والا تھا۔ اس نے اپنے قبائل کو اکٹھا کیا اور انہوں نے اچھا خاصا اپنا نظام بھی بنا لیا، لیکن علماء اس وقت کے جو بھی تھے، اس وقت اور اس دور کے علماء نے ان کو جھوٹا ثابت کیا، اور اس کے مرنے کے بعد پھر ان کا نظام سب ختم ہو گیا۔ پھر اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جھوٹا اعلان کرنے والوں کے ساتھ اور جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ جو لوگ جھوٹی عزت اور جھوٹی ایمان و عقیدے کی جو لوگ عزت کرے گا وہ رسوا ہو جائے گا، وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز پھر اس نے 12ویں صدی میں جب اعلان کیا تو اس نے کچھ دنوں تک اپنا مہدی ہونے کا دعویٰ قائم رکھا، پھر اس کے مرنے کے بعد سب اس کو بھول گئے، اس کے بعد صرف اس کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، باقی اور اس کو کوئی کسی چیز میں یاد نہیں رکھتا۔ اور اس کے بعد پھر 12ویں صدی کے بعد
بعد 1443 عیسوی میں ہندوستان کے سرزمین پر سید محمد جون پوری کر کے ایک قذاب نے جنم لیا، اور اس نے پھر اپنا امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے ماننے والوں کی تعداد کافی زیادہ تھی، اور اس کے ماننے والوں کو مہدویہ فرقہ کے نام سے مشہور ہو گیا، اور اس کے ماننے والے کچھ آج بھی موجود ہیں، لیکن علماء کرام اور علماء اہل سنت نے اس چیز کو روکا اور اس چیز کو گمراہ ثابت کیا۔ تو یہ تھے دوسرے جھوٹے دعویٰ کرنے والے امام مہدی۔ پھر 1505 کے بعد ایک اور جھوٹا مہدی پیدا ہوتا ہے 1881 میں سوڈان میں وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں، میں موعود ہوں۔ تو ہزاروں لوگوں نے اس کے ہاتھ بیعت کی، پھر اس نے انگریزوں کے ساتھ جہاد بھی کیا، کچھ دن اس کو عزت بھی ملی، کچھ کامیابی بھی ملی، لیکن اس کے مرنے کے بعد صرف ختم ہی ہو گیا سب کچھ۔ اس کے بعد اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور آج بھی جب لوگ ان کو یاد کرتے ہیں تو رسوائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں، کیونکہ جھوٹوں کو کبھی اللہ رب العزت کبھی ان کو عزت نہیں دیتا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر، کذابوں پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ محمد احمد کے بعد اور اسی دور میں 1835 میں ایک اور کذاب پیدا ہوتا ہے۔ پہلے تو کہتا ہے کہ میں مجدد ہوں، اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں، پھر کہتا ہے میں مہدی موعود ہوں، پھر یہاں تک کہ اسے صبر نہیں ہوا، یہاں تک کہ اس نے نبوت کا بھی جھوٹا دعویٰ کر دیا، اور اسی نے اسی طرح سے ایک نیا فرقہ بنا دیا جس کا نام قادیانیت ہے، جن کو لوگ اور تمام امت مسلمہ نے کفار قرار دیا ہے۔ اور اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ کافر ہوتا ہے اور جو لوگ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، بلکہ ان لوگوں کو اور اسی مرض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیز، یہ تھے کچھ جھوٹے امام مہدی۔ تو اور بھی اس کے بعد آنے والے ہیں، ایسا نہیں کہ اور نہیں آئیں گے، آئیں گے اور بھی آئیں گے، یہاں تک کہ دجال آئیں گے، اور اس کے بعد دابۃ الارض بھی آئے گا، اور یاجوج ماجوج بھی آئیں گے۔ لوگ فتنہ پھیلائیں گے، بہت ہی زیادہ فتنہ پھیلائیں گے۔ اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی یوٹیوب پر بیٹھ کر کے کسی بھی چیز کا اعلان کر دیتا ہے، کوئی امام مہدی ہونے کا اعلان کر دیتا ہے، تو کوئی اور کسی انداز میں کسی چیز کا اعلان کر دیتا ہے۔ بس دنیا میں نام نہاد کمانے کے لیے، اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے لوگ آج اس قدر نیچے گر جاتے ہیں کہ نہ جانے کیسے کیسے اعلانات کر دیتے ہیں سوشل میڈیا میں۔ تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو میرے عزیز آپ لوگوں کو سوشل میڈیا میں تو رہنا ہے، تو لیکن آپ اپنے علماء کے ساتھ جڑے رہیں۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر لوگوں تک شیئر کریں کہ لوگ بھی ایسے جھوٹے لوگوں سے بچ سکیں۔ اب جانیے اصل امام مہدی کون ہوگا، اور کب آئیں گے، اور کہاں آئیں گے، اور کہاں پیدا ہوں گے۔ آئیے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا نام، یعنی جو امام مہدی آئیں گے، ان کا نام میرے نام کے جیسا ہوگا، اور ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے جیسا ہوگا۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری اولاد میں سے ہوگا، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد میں سے ہوں گے۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، اور پھر اس کو خانہ کعبہ میں اس کے ہاتھ
قوم ابراہیم پر۔ تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتا دیا ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو یہ تمام باتیں پائی جائے گی۔ امام مہدی کی یہ نشانی ہے، اور یہ یاد رکھو کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، باقی اور ابھی فتنہ آنے والا ہے۔ تو میرے عزیز خود کو اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے علماء کے ساتھ جڑیں، علماء کی رہنمائی لیں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس دور پر فتن میں بھی لوگ نہ جانے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھٹا کر کے اپنے ایمان و عقیدے کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو کوئی جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تبرہ کلمات کہہ کر کے اپنے ایمان و عقیدے کو خراب کرتے ہیں، کوئی لوگ پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے نفرت کر کے اپنے ایمان و عقیدے کو برباد کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو ایسے لوگوں سے بھی بچ کے رہنا ہے۔ تو میرے عزیز اصل وہی زندگی ہے جو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں گزر جائے۔ اصل زندگی کا مزہ یہی ہے، اور اصل زندگی یہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ہر دور کے ہر فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ہر فتنہ سے محفوظ رکھے، اور اللہ پاک ہمارے اور آپ سے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ہر دور کے دجال اور ہر دور کے یاجوج ماجوج اور ہر دور کے امام مہدی جھوٹے دعویٰ کرنے والوں سے بچائے رکھے۔ سبسکرائب